اسم موصول کے حوالے سے تھوڑی سی بات میں واضح کروں گا. آپ کو یاد ہوگا پارٹ 1 کے آخری لیکچرز میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم الموصول جو ہے یہ معرفہ کی ایک قسم ہے اور یہ کبھی بھی اکیلا نہیں آتا. اسم الموصول یہ جب بھی آئے گا اس کے ساتھ صلہ ضرور ہوگا. یہ صلہ پریپوزیشن نہیں ہے بلکہ یہ جو آگے حصہ آ رہا ہے اس کو صلہ کہا جا رہا ہے. اور صلہ جو ہے دو صورتوں میں آ سکتا ہے جی, یا جملہ ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر جملہ ہوتا ہے, یا پھر وہ شبہ جملہ ہوتا ہے. جملہ اگر ہوگا صلہ تو جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. زیادہ تر جملہ فعلیہ ہوگا جی. اور اگر شبہ جملہ ہوگا تو شبہ جملہ میں دو چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہے, جار مجرور اور دوسری ظرف اور مضاف الیہ. تو موصول اور صلہ ان دونوں کا کمبینیشن جو ہے, اب یہ جملے میں کوئی پارٹ بنے گا. جملے میں کیا کیا پارٹ بن سکتا ہے؟ مبتدا بھی بن سکتا ہے. مثلا میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں اب آپ کو یہ پتا ہے اسماء موصولہ جو ہیں اللذی, اللذانی, اللذینہ, اللتی, اللتانی, اللاتی یا اللائی, یہ مرفوع ہے. اور منصوب جو ہیں اس میں واحد اور جمع کے جو اسماء موصولہ ہیں یہ مبنی ہے, اور جو مثنیٰ والے ہیں وہ آپ کہہ لیں معرب ہیں, یعنی اللذانی اللذینی ہو جائے گا اور اللتانی اللتینی ہو جائے گا. واحد کے ایگزامپل رکھ کے آپ کے سامنے میں مبتدا بنا رہا ہوں. اس کو میں کہتا ہوں جی اللذی, اسم موصول, اور آگے اس کا میں صلہ لا رہا ہوں اللذی دخل فی الفصل, وہ جو کلاس میں داخل ہوا ہے, یعنی یہ آپ کا موصول اور یہ جملہ فعلیہ صلہ. اس موصول صلہ کو ملا کر میں مبتدا بناؤں گا اور خبر لاؤں گا اللذی دخل فی الفصل ابن المدیری. مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ, یہ بن گئی جی اس مبتدا کے لیے خبر, اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اللذی دخل فی الفصل ابن المدیری, وہ جو کمرے میں, وہ جو کلاس روم میں داخل ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ پرنسپل کا بیٹا ہے. تو یہاں پر موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مبتدا بن رہا ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ, ہوا مبتدا, الذی خلقکم جس نے پیدا کیا تمہیں, من نفس واحدۃ ایک ہی جان سے. اب پھر اسی الذی دخل فی الفصل, اس کو میں فاعل بھی بنا سکتا ہوں. میں کہتا ہوں رأیت, میں نے دیکھا, الذی دخل فی الفصل, اس کو جو کلاس میں داخل ہوا. کوئی پوچھ رہا تھا کہ جو کلاس میں داخل ہوا اس کو کسی نے دیکھا, تو میں کہتا ہوں رأیت الذی دخل فی الفصل, ارأیت الذی یکذب بالدین. اسی طرح فاعل بھی بن سکتا ہے جاءنی الذی دخل فی الفصل, میرے پاس وہ آیا جو کلاس میں داخل ہوا ہے نا, وہ میرے پاس آیا تھا, تو وہاں پر فاعل بن رہا ہے جا کے لیے. تو موصول اور صلہ ملا کر ہم فاعل بھی بنا سکتے ہیں, مفعول بھی بنا سکتے ہیں, مبتدا بھی بنا سکتے ہیں, خبر بھی بنا سکتے ہیں, مضاف الیہ بھی بنا سکتے ہیں, صفت بھی بنا سکتے ہیں. لیکن کچھ بھی بنائیں, یہ جو صلہ ہے اس میں ایک ضمیر ضرور ہونی چاہیے جو کہ اسم الموصول کی طرف لوٹے. اس کے بغیر آپ صلہ نہیں بنا سکیں گے, اور وہ ضمیر جو ہے وہ ضمیر عائد کہلاتی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک فعل, الذی اسم موصول, بیدہ الملک, بیدہ جار مجرور خبر مقدم, الملک مبتدا مؤخر, مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر الذی موصول کے لیے صلہ, موصول صلہ مل کر یہ تبارک کے لیے فاعل. تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. کیا بات ہے. ما اور من جو ہیں یہ بھی اسم موصول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. فذکر من یخاف وعید, فذکر ذکر یذکر تذکیرن سے فعل امر ہو گیا. فذکر آپ نصیحت کریں, کس کو نصیحت کریں؟ مفعول چاہیے, من یخاف وعید جو ڈرتا ہے میری وعید سے.